میں شاید کبھی بھی اس شخص کے بارے میں اپنے قلم کی سیاہی ضائع نہ کرتا اگر پاکستان کے ایک موقر انگریزی اخبار نے اس کی موت پر اسے انسانی حقوق کا محافظ نہ لکھا ہوتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اس شخص کی اصلیت واضح نہ کی گئی تو عین ممکن ہے اس اخبار کے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھی سیکولر لبرل لابی کہیں اسے نیلسن منڈیلا، مہاتما گاندھی یا پھر کم از کم عاصمہ جہانگیر کا ہم پلہ نہ ٹھہرا دے۔ یہ لابی مسلمان شخصیات کے مقابلے میں افراد ڈھونڈتی ہے، پھر اپنے پروپیگنڈے کے زور پر ان کے تنے مردہ میں ہوا بھرتی ہے اور انہیں مسلمانوں کی عظیم شخصیات کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ اس کی بدترین مثال یہ تھی کہ عبدالستار ایدھی جیسے غیر متنازع اور انسانوں کی فلاح کے لیے زندگی وقف کرنے والے شخص کو اس حد تک متنازع بنایا گیا کہ اس کے نام کے ساتھ محسن انسانیت کا لقب لکھا گیا، جو اردو ادب میں صدیوں سے سید الانبیاء رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے مخصوص رہا ہے۔ یہ لقب اس قدر خاص تھا کہ کسی بھی مسلک نے اپنے کسی اہم ترین شخصیت کے لیے بھی احتراماً یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ سیکولر لبرل لابی کا یہ اقدام صرف ایک حوصلہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا مقصود اس لقب کی بے حرمتی تھی۔ طارق فتح مر گیا اور اس مالک کائنات کے حضور جا پہنچا ہے جہاں حق اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی پوری زندگی پہلے اسلام دشمنی اور پھر اسی حوالے سے پاکستان دشمنی میں ایسی گزری کہ وہ بھارتی میڈیا کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ وہ جس دور میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، یہ زمانہ اسلامی جمعیت طلباء کے عروج کا دور تھا۔ پورے ملک میں شاید ہی کوئی اسٹوڈنٹس یونین ایسی ہو جس کا انتخاب اسلامی جمعیت نے نہ جیتا ہو۔ کراچی یونیورسٹی میں 1969-70 کے الیکشن میں اسلامی جمعیت طلباء کے صدارتی امیدوار اعجاز شفیع گیلانی تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں لیفٹ یعنی کمیونسٹ خیالات کی ترجمان NSF کے امیدوار عبدالباری خان تھے۔ دونوں کے ووٹوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ اعجاز شفیع گیلانی کو 889 ووٹ اور عبدالباری خان کو صرف 370 ووٹ ملے تھے۔ اس الیکشن کے خلاف NSF نے وائس چانسلر اشتیاق حسین قریشی پر دھاندلی کا الزام لگایا اور بھوک ہڑتال کر دی، جس کا سرغنہ طارق فتح تھا۔ ایک دن پولیس آئی اور پورا ہڑتالی کیمپ اٹھا کر لے گئی۔ یہ سیاسی کشمکش کا زمانہ تھا۔ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا اور اس کے بعد بچے کھچے پاکستان پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو اس نے پورے ملک کی یونیورسٹیوں میں جمعیت مخالف نوجوانوں کو نوکریاں دے کر نوازنا شروع کر دیا۔ اپنے خصوصی نظریات کے لیے اس نے پاکستان ٹیلی ویژن میں ایسے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا جن کے خیالات ترقی پسندانہ اور مذہب بیزاری والے تھے۔ اس کام کے لیے بھٹو نے پاکستان ٹیلی ویژن کا سربراہ اسلم اظہر کو لگایا اور اس کی نگاہ انتخاب اسلام دشمن طارق فتح پر پڑی۔ یوں طارق فتح کو بے شمار لوگوں کی موجودگی میں پی ٹی وی نیوز میں ایک اعلیٰ عہدے پر براہ راست فائز کر دیا گیا۔ اسلم اظہر کو بے نظیر نے اقتدار میں آتے ہی دوبارہ پی ٹی وی کا سربراہ لگایا، لیکن اب بھٹو کی بیٹی امریکہ کی فریفتہ تھی اور اسلم اظہر نظریاتی آدمی تھا۔ یوں یہ بندوبست زیادہ دیر چل نہ سکا۔ جس طرح تمام کمیونسٹوں کا قبلہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ ہو گیا تھا اور اب وہ سب کے سب اسی امریکی دہلیز پر سجدہ ریز ہو گئے تھے جسے کل تک گالیاں دیا کرتے تھے۔ طارق فتح نے بھی دیگر ساتھیوں کی طرح ویسا ہی کیا اور ساتھ ہی کینیڈا میں جا کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہاں جا کر وہ اپنی شناخت کے بارے میں یوں کہا کرتا: پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک ہندوستانی اور اسلام میں پیدا ہونے والا ایک پنجابی۔ کینیڈا کی آزاد فضا میں اس نے پاکستان کی تخلیق، وجہ تخلیق اور پھر پاکستان کے وجود کی مخالفت کا بھرپور آغاز کیا۔ اس نے اسلامی ریاست کے سراب کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جو حقائق کی بجائے صرف نعرے بازی اور پروپیگنڈے پر مشتمل ہے۔ حیاتیاتی کیمیا کی ڈگری رکھنے والے طارق فتح کو میڈیا کا راستہ دکھا دیا تھا، سو اب یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس نے خود کو مغربی میڈیا میں جا دھکیلا اور کینیڈا کے میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ وہ کینیڈا کے ویژن ٹی وی پر ایک شو مسلم کرونیکل کی میزبانی کرتا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کرتا۔ کینیڈا کے آزاد ماحول کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی مقدس شخصیات پر بھی کیچڑ اچھالتا جس پر اسے کوئی وہاں نہ پوچھتا۔ کینیڈا کی مسلمان کمیونٹی بہت نالاں تھی، اس لیے فروری 2011 میں نارتھ امریکن مسلم فاؤنڈیشن کے شہریار شیخ نے اسے مباحثے کا چیلنج دیا جسے طارق فتح نے قبول کر لیا، لیکن وہ عین وقت پر بھاگ گیا۔ اس بھگوڑے پن کی رویداد کو کینیڈا کی مشہور صحافی جیسیکا ہیوم نے تفصیل سے لکھا ہے۔ طارق فتح بھارت یاترا اکثر کیا کرتا۔ وہ مسلمان دشمن تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ کا لاڈلا تھا اور اسے پاکستان دشمنی کی وجہ سے بھارتی میڈیا پر خصوصی جگہ دی جاتی، یہاں تک کہ اسے ایک پروگرام کی خصوصی اجازت دی گئی جس کا نام فتح کا فتویٰ تھا۔ اس پروگرام میں وہ مختلف مسالک کے علماء کو بلاتا اور پوری کوشش سے ان کی تصحیح کرتا۔ بھارتی مسلمان بیک زبان ہو کر اس پروگرام کے خلاف ہو گئے
اور اس قدر دباؤ ڈالا کہ ٹیلی ویژن چینل کو طارق فتح کا یہ پروگرام بند کرنا پڑا۔ یہ شخص اسلام کو کینسر کہا کرتا تھا، لیکن کمال دیکھیے کہ اس کی اپنی موت بھی کینسر کے مرض سے ہوئی۔ بستر مرگ پر اس سے ملنے پاکستان کی سب سے متنازع اور توہین مذہب اور توہین رسالت پر مبنی ویب سائٹ بھینسا سے منسلک سلمان حیدر بھی اس کے پاس اسپتال جا پہنچا۔ سلمان حیدر نے اس کے ساتھ ایک تصویر بنائی اور پھر اس تصویر کو اس کیپشن کے ساتھ ٹویٹ کیا کہ وہ کس بہادری سے موت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ مجھے اس کیپشن پر ابو جہل کی وہ وصیت یاد آ گئی جس میں اس نے کہا تھا کہ جو کوئی مجھے میدان جنگ میں قتل کرے تو میرا سر ذرا گردن سے نیچے سے کاٹے تاکہ مقتول سروں میں دور سے معلوم ہو کہ یہ بڑا سر کسی سردار کا ہے۔ طارق فتح کی پوری زندگی میں تعصب اور نفرت کا زہر گھولا ہوا تھا، لیکن موقر انگریزی جریدے نے پتہ نہیں کیسے اسے انسانی حقوق کا محافظ لکھ دیا۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم نے قرض نہ لیا ہو۔ 75 سال کی نفرت تھی، عمران خان صرف سمبل بنا ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ پروکلیمڈ افینڈر بھی ہیں کورٹ کے اور ساتھ ساتھ سزا یافتہ بھی ہیں۔ دنیا کی جو رچسٹ قوم ہے وہ اس وقت مسلمان ہیں۔ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بغیر کوئی پوچھے نا کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو کس نے ایک میز پہ اکٹھا کیا تو ایک ہی نام لے گا اور وہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان سے جتنی نفرت سیکولر، لبرل اور ویسٹرن امریکنز کرتے ہیں پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا۔ تیل کی دولت آپ کے پاس ہے، پیسچر لینڈز آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ باجوہ کے خلاف جو بندہ اپلیکیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ اگلے دن غائب ہو گیا تھا۔ آپ کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے اور آپ تاریخ کے اندر امر ہونا چاہیں گے۔ آپ کو IMF آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔